جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے جنرل مشرف پرویز مشرف صاحب جو پاکستان کے ڈکٹیٹر ہیں، ان کی پراپرٹیز کے اوپر کہ اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے پراپرٹیز کیسے بنائیں۔ تو کچھ تو ایکسکلوسیو ڈیٹیلز دوں گا، میں آپ کو ڈاکومنٹ شو کروں گا جو میرے پاس تھے، پہلے سے میرے پاس موجود ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ اس کا پہلے ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک کرنل صاحب ہیں، کرنل ریٹائرڈ انعام النعیم صاحب، انہوں نے 2013 میں ایک درخواست دی، کمپلینٹ دی جنرل مشرف صاحب کے ایسٹس کے بارے میں ان کو نیب کو، اور نیب کو کہا کہ جی آپ انویسٹیگیٹ کریں، لیکن نیب نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم تو نہیں کر سکتے انویسٹیگیٹ، ہم ٹچ نہیں کر سکتے، ہماری پاورز کے بیونڈ ہے یہ۔ تو وہ پھر کرنل صاحب چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں میرا خیال ہے ارلی 2018 میں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ بالکل نیب کو ہر حال میں پروسیڈ کرنا چاہیے، اور نیب ایز پر نیب لا پروسیڈ کر سکتی ہے اور انویسٹیگیشن کر سکتی ہے جنرل مشرف کے ایسٹس کے بارے میں۔ تو اس کے بعد کرنل صاحب نے کمپلینٹ جو تھی وہ جا کے جو ان کی تھی اس کے بارے میں ثبوت بھی دیے، سب کچھ ہوا، لیکن 2 سال سے اوپر ہو گئے، گزر گئے، تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں اس کو، لیکن کچھ بھی وہاں پہ موو نہیں ہو رہا۔ اور باقی تو کیسز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ نیب کتنا زبردست طریقے سے جا رہا ہے، لیکن جنرل مشرف صاحب کے کیس میں نیب بالکل سارٹ آف ان ایکٹیو ہے، اور وہ جو فائل ہے وہ ڈسٹ کھا رہی ہے نیب کے ریکارڈ میں۔ اچھا، اب میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتانے سے پہلے مجھے یاد پڑتا ہے کہ جنرل مشرف صاحب نے جو ہے ان کا 2019 کی بات ہے شاید، ہاں 2019 فروری میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ جہاں پہ ان کا ایک کیس چل رہا تھا، وہاں پہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے انہوں نے ریکارڈ پیش کیا جو ان کے پاس معلومات تھی ان کی پراپرٹی کی۔ تو وہاں پہ کورٹ کو بتایا گیا کہ حالانکہ ان کے جو اکاؤنٹس تھے کہ وہ سیز ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں جو اکاؤنٹس تھے ان میں سے پیسہ نکل گیا، تو جس کے اوپر ناراضگی کا بھی اظہار کیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہوتا تو خیر کچھ بھی نہیں، چونکہ جنرل مشرف صاحب کا کیس ہے۔ تو اب تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں اور آپ حیران ہوں گے۔ ان دا لائن آف فائر اگر آپ جو کتاب لکھی تھی جنرل مشرف صاحب کی اس میں پڑھیں تو انہوں نے اپنا جو اپنی فیملی کے حوالے سے جو کچھ بتایا تھا، تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ بہت ہی ہمبل فیملی تھی، اور ان کی والدہ ٹیچر تھیں، اور وہ ٹانگے میں آتی تھیں، اور اس طرح کی ساری والی بات۔ تو اس لیے ایسا نہیں تھا کہ یہ ویل آف فیملی تھی یا پیسے والی فیملی تھی۔ تو اب پیسہ کیسے بنایا وہ بھی بات کریں گے، لیکن ابھی تھوڑا سا میں آپ کو کچھ ڈیٹیلز بتا دوں، میں ڈاکومنٹس آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ یہ ایم اے بینک ہے اور یو اے ای میں، اور یہ کلائنٹ کا نمبر ہے AV77777۔ تو اس میں ڈالرز جو ہیں یہ 2011 کی انویسٹمنٹ ڈیٹ ہے، اور اس میں $16 لاکھ ہیں۔ اس کے بعد یہ سیوا مشرف اور پرویز مشرف صاحب کا ایک جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، اور یہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہے یونین نیشنل بینک انویسٹمنٹ بینکنگ ابو ظہبی میں، اور یہ اس میں جو رقم جمع ہے وہ ڈالرز میں ہے، وہ ہے $5,35,000۔ اس کے بعد یہ ایک اور اکاؤنٹ ہے سیبا صاحبہ کا اور پرویز مشرف صاحب کے نام، یونین نیشنل بینک اگین انویسٹمنٹ بینکنگ ابو ظہبی میں، اور یہ اکاؤنٹ نمبر یہ ڈفرینٹ ہے 4002000304، اور اس میں جو پیسہ جمع ہے وہ درہم میں ہے، اور یہ ہے تقریباً کوئی 1,72,00,000 یو اے ای درہم، اس میں اتنے جمع ہیں۔ پھر ایک اور سٹیٹمنٹ ہے اگین، یہ یونین نیشنل بینک وہی والا ہے انویسٹمنٹ بینکنگ ابو ظہبی میں، اس کا اکاؤنٹ نمبر 4003006700 ہے، اور اس میں 75 لاکھ درہم کی بات کی گئی ہے، اور یہ بھی 2011 کی سٹیٹمنٹ ہے۔ ایک اور 2011 کی اگست کی سٹیٹمنٹ ہے ابو ظہبی انویسٹمنٹ بینک ابو ظہبی میں، اور اس کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ 4003006711، اور اس میں جو پیسہ ہے وہ ہے 80,73,000 درہم۔ ایک اور اکاؤنٹ ہے اگین یونین نیشنل بینک انویسٹمنٹ بینکنگ ابو ظہبی میں، یہ جون 2011 سے اگست 2011 کی سٹیٹمنٹ ہے اکاؤنٹ کی، اور اکاؤنٹ نمبر ہے 4003006733، اور اس میں بھی تقریباً کوئی 80,73,000
73,000 UAE درہم جمع ہیں، اس وقت جمع تھے۔ اور پھر اس کے علاوہ جناب ایک اور اکاؤنٹ ہے، یہ اسٹیٹمنٹ ہے 1 جون 2011 سے 18 اگست 2011 تک کی اسٹیٹمنٹ ہے۔ یہ دونوں صاحبہ مشرف اور پرویز مشرف صاحب کے نام اکاؤنٹ ہے، یہ بھی جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، اور اس کا نمبر ہے 4003006744 اور اس میں بھی 80,73,000 درہم جو ہیں وہ ڈپازٹ ہیں۔ تو یہ ہیں ڈیٹیل جناب بینک اکاؤنٹس کی دبئی کی۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ میں بھی، لندن میں بھی ان کا بڑے بڑے مہنگے ترین علاقے میں جنرل مشرف صاحب کا ایک بہت زبردست قسم کا فلیٹ ہے جہاں پہ وہ رہتے بھی رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو پراپرٹیز ہیں اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس کراچی میں ایک گھر ہے، ایک پلاٹ خیابان سید فیصل فیز 8 میں، وہ بھی کراچی میں ہے، ایک اور پلاٹ ہے وہ بھی کراچی میں ہے، ایک اور پلاٹ ہے DHA کا وہ اسلام آباد میں ہے، ایک پلاٹ ان کا لاہور میں ہے، فارم ہاؤس چک شہزاد میں ہے، اور اس طرح کی اور گاڑیاں واڑیاں اور اس طرح کی باقی چیزیں ہیں۔ اچھا، اتنی زیادہ پراپرٹیز جنرل مشرف صاحب نے کیسے بنا لیں، اس کے اوپر ایک کویشچن مارک ہے، اور یہ ان ایکسپلینڈ، کبھی انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا۔ چلیں جو DHA کے پلاٹس ہیں، جو گھر ہیں، وہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ چلیں ملٹری سے آپ کو ملتے رہتے ہیں جو بھی تھا۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے ان کے پاس ایگریکلچر لینڈ بھی ہے، اور جو کرنل انعام النعیم صاحب نے جو درخواست کمپلینٹ دائر کی تھی، اس میں تو میرا خیال ہے 4,000 کنال کا شاید لکھا ہوا ہے کہ اتنی ان کے پاس لینڈ بھی ہے، جو ملٹری کی لینڈ وہ ان کے پاس تھی، اس طرح کی انہوں نے، بلکہ انہوں نے تو اس کے علاوہ بھی لکھا کہ انہوں نے بہت سی زمینیں بانٹی واٹ ایور جو بھی تھا۔ اب یہ اتنی بڑی پیسہ کہاں سے آ گیا، یہ کس طریقے سے آیا؟ پاکستان کے ظاہر ہے فارمر پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے کبھی بھی پاکستان میں آ کے یہ چیز ایکسپلین نہیں کی کہ باہر پیسہ، یعنی ٹیکس والوں کو، FBR کو کبھی بھی ایکسپلین نہیں کیا گیا کہ یہ پیسہ سارا کہاں سے آیا، کس طرح سے انہوں نے پیسہ، یہ مطلب ہے کہ جو اتنی بڑی ان کے پاس اکاؤنٹس میں پیسہ ہے، جو دبئی میں بھی بلکہ ان کا فلیٹ ہے، یہ سارا کچھ آیا کہاں سے؟ تو FBR کے پاس کوئی کسی قسم کا آئیڈیا نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ FBR میں ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ جنرل مشرف سے پوچھے یا پوچھتی کبھی کہ جی آپ بتائیں کہ آپ نے یہ پیسہ سارا کہاں سے بنایا۔ تو میں اب میری اپنی چونکہ معلومات ہیں، میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ ان کے ایک بڑے قریبی بندے سے، جو جس وقت ان کی ڈکٹیٹرشپ تھی، تو ان کے قریب ترین جو ایڈز ہیں ان میں سے میری ایک صاحب سے بات ہوئی تھی ابھی کچھ عرصہ پہلے۔ تو میں نے ان کو پوچھا کہ جنرل مشرف صاحب کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ مبینہ طور پہ کہ جی ان کو سعودی عربیہ کے اس وقت کے کنگ عبداللہ مرحوم، جو اب ظاہر فوت ہو گئے ہیں، اور UAE کے جو رولرز تھے، انہوں نے ان کو پیسہ بہت دیا تھا، اور وہ جو پیسہ تھا وہ ظاہر ہے ملینز آف ڈالرز تھا۔ اچھا، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ FIA کی جو رپورٹ میں نے کہا تھا نا کہ اینٹی ٹیررزم کورٹ کے سامنے جو پیش کی تھی، اس میں بھی انہوں نے کوئی اس قسم کا کہا تھا کہ ان کی $20 ملین ان کے فورن بینکس میں ہیں۔ جو اماؤنٹ، اتنا پیسہ، تو اس میں ٹھیک ہے، ہم اگر یہ مان بھی لیں کہ ان کو سعودی کنگ نے دیا تھا پیسہ، اور اگر UAE کے کنگ نے بھی ان کو، جو بھی ان کے رولر ہیں انہوں نے بھی ان کو پیسہ دیا تھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بینگ فارمر آرمی چیف اینڈ بینگ فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان، یہ پیسہ انہوں نے کب لیا ان سے؟ کیا وہ لے سکتے تھے؟ اگر انہوں نے لیا تو کیا یہ پیسہ پاکستان کو نہیں ملنا چاہیے تھا، اسٹیٹ آف پاکستان کو؟ اور اگر ان کو ملا تو ان کو کن سروسز کی وجہ سے ملا؟ یہ بات دیکھیں، ہر حال میں یہ وہ کویشچن ہے جو ہر حال میں پوچھا جانا چاہیے، جس کا جواب ملنا چاہیے، اور اس کا جواب جو ہے وہ نہ میں لے سکتا ہوں نہ آپ لے سکتے ہیں۔ اس کا جواب جو ہمارے ادارے ہیں FBR کو لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ، جو بڑا چیمپئن بنتا ہے اکاؤنٹیبلٹی اور جو ان ایکسپلینڈ ویلتھ کے بارے میں جو بڑا چیمپئن بنتا ہے، نیب کو پوچھنا چاہیے کہ جنرل مشرف صاحب نے اتنا سارا پیسہ یہ کہاں سے بنایا؟ اور لیکن انفارچونیٹلی نیب ان کے بارے میں بالکل خاموش ہے، اور مجھے یقین ہے، اور آپ بھی اس بات کا یقین رکھیں کہ وہ خاموش ہی رہیں گے۔ لیکن جو میری اطلاعات تھی کہ انہوں نے پیسہ کہاں سے لیا، اس کے علاوہ ان کے دور میں کرپشن بہت ہوئی،
لیفٹیننٹ جنرل اس وقت کے نیب کے چیئرمین شاہد عزیز صاحب کی آپ کتاب پڑھ لیں، وہ جس طرح کہتے ہیں کہ کیسے ان کو روکا جاتا تھا کہ یہ بھی انکوائری روک دو، یہ بھی انکوائری روک دو، شوگر مافیا کی بھی انہوں نے بات کی تھی کہ یہ بھی روک دو، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آئل مافیا کے اوپر بھی بڑی انویسٹیگیشن تھی، وہ بھی روک دو، پھر جو اسٹاک ایکسچینج کا آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا فراڈ ہوا تھا، بلینز آف ڈالرز بھی ہوا تھا، وہ روک دو۔ لیکن اس سب کے باوجود کم از کم میرے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ جی کوئی یہ جتنا بھی یہ جو کیسز پاکستان میں ہوئے تھے ان میں سے کسی کیس میں پیسہ وہاں سے آیا اور مشرف صاحب نے وہ لیا ہو، میرے پاس یہ ایویڈنس نہیں ہے۔ بٹ اینی ہاؤ یہ جتنا بھی ان کے پاس پیسہ ہے وہ بلینر بن گئے، مطلب ہے کہ پہلے وہ بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور پھر وہ بلینر بن گئے۔ تو جب وہ بلینر بن گئے تو کم از کم عام لوگوں سے اگر پوچھا جاتا ہے، عام بزنس مین سے پوچھا جاتا ہے، تو جس شخص نے اس ملک کو رول کیا ہو سب سے پہلے اس سے پوچھا جانا چاہیے، اور جو رول کر رہا ہو کہ یہ پیسہ آپ نے اتنا زیادہ پیسہ کہاں سے بنایا۔ ٹھیک ہے پولیٹیشنز کو آپ پوچھتے ہیں، ان کو آپ سزا بھی دے دیتے ہیں، لیکن سب سے ضروری یہ ہے کہ کبھی کیا ہم دیکھیں گے وہ صوبہ پاکستان میں ہوتی ہوئی طلوع ہوتی ہوئی کہ جس میں ہم کسی ڈکٹیٹر سے بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ آپ نے اتنا پیسہ کہاں سے بنایا۔ سو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔